खुदा की सलामती आप सब पे इस तौर से ठहरी रहे कि आप उसके हजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेऐब पेश किए जा सकें। आमीन आमीन। मैं अपनी बेटी लेक्सिया को अपने दरमियान वेलकम कहता हूँ। कनाडा से हमारी बेटी आई हैं और कुछ दिन हमारे साथ क़याम करेंगी, रहेंगी। और हमेशा ही जब भी अलेक्सिया आई है, अलेक्सिया की मौजूदगी को हमने बड़ा इंजॉय किया है और मेरा ईमान है कि हम इन दिनों भी इंजॉय करेंगे। गॉड ब्लेस यू बेटे, खुदा आपके साथ हो। इसके अलावा जो है भाई एहसान और उनका घराना जो है वो पाकिस्तान से एक कड़वा और नाखुशगवार सफ़र करके वापस यहाँ पे पहुँचे हैं अपनी वालदा की तदफीन के बाद। और हम दुआ में याद रखा, उनको बातचीत करते रहे और एक दूसरे के लिए तसल्ली की बात जो हम कर सकते हैं। और मेरा ईमान है कि खुदावंद की तसल्ली जो है उनके और उनके घराने के ऊपर ठहरी हुई है। खुदावंद आपके साथ हो भाई, और पूरे घराने हमारी बहन बच्चों आपके अजीज़ों समेत खुदावंद का तशफ़ी भरा हाथ हमेशा उन पर ठहरा रहे। आमीन। खुदावंद के कलाम की चंद एक बातें जो हम कर रहे हैं इन दिनों में। आप सोच रहे होंगे पादरी साहब ने नमक का मजमून शुरू किया है और ख़त्म ही नहीं हो रहा। लेकिन पूरी दुनिया से बहुत से लोगों ने राब्ता किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो है ना पिछले भी जो हो चुके हैं एपिसोड वो भेजें, और लोग बरकत पा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी में काम हो रहा है। और चंद एक ने लिखा कि बहुत दफ़ा मैसेज हमने सुना, कलाम की बातें सुनी, लेकिन नमक के ऊपर हमने छोटी मोटी बात सुनी है, लेकिन इतनी डिटेल के साथ मौका नहीं मिला कि हम सुने या इसको समझ सकें। सो मेरा ईमान है कि आप लोग भी बरकत पा रहे हैं, समझ रहे हैं कलाम की इन बातों को, क्योंकि खुदा के कलाम की बातें जो हैं ये बुनियाद है जिसके ऊपर खुदा ने अपनी कलीसिया को तामीर किया है। अगर उसकी बुनियाद में कलाम नहीं है, वो नहीं है जो बाइबल मुकद्दस कहती है, तो वो एक नाम तो रख सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कलीसिया कहला सकती है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम खुदावंद के सामने हाजिर होंगे तो उस वक्त कोई रूह रायत नहीं होगी। और खुदा का कलाम ये कहता है कि वो कहेगा कि मैं आपको नहीं जानता। तो जमीन पे रहते हुए अगर आपने खुदा के कलाम का हिस्सा बनना है, कलीसिया का हिस्सा बनना है, तो फिर इस तौर से बनना है हमने कि जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे तो हम मकबूल हो सके, हम कबूल किए जा सके। आप दुनिया में सफर करते हैं, हम परसों सफर करेंगे, बेटी सफर करके आई है, आप में से बहुत सफर करके आए हैं, भाई और उनका घराना सफर करके आया है जहाज का। आप कभी कोई ऐसा सफर नहीं करते कि आप पैसे भी खर्चें, टाइम भी खर्चें, जहाज में भी बैठ जाएं, लेकिन आपको पता हो, शक हो कि पता नहीं ये जहाज पहुंचेगा कि नहीं। आप ऐसे जहाज में कभी सफर नहीं करते। आपका टारगेट ये नहीं होता कि मैंने हर सफर बिजनेस क्लास में करना है। आपका टारगेट होता है कि चाहे मैं इकोनॉमी क्लास में करूं, लेकिन मेरा जहाज अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे। इब्तदाई कलीसिया के बारे में मैं सोच रहा था कल और आज। इब्तदाई कलीसिया के पास हमारे जैसी फैसिलिटीज नहीं थी, माइक और स्पीकर और डाइस और बिल्डिंग्स, और अब तो बहुत बहुत शानदार बिल्डिंग्स हैं। लेकिन उनका टारगेट एक था, और वो ये था कि हमने मसीह को बयान करना है, और जब हम इस दुनिया को छोड़ के उसके सामने हाजिर हो तो उस वक्त मसीह हमें कबूल कर सके। इसके अलावा कोई टारगेट नहीं था।
آج ہم ان کے نام پہ نام رکھ سکتے ہیں بہت سی چیزیں، اپنے بچوں کے، اپنی کلیسیاؤں کے، بلڈنگز کے، لیکن نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ سکواں یہودی اعمال کی کتاب میں ایک شخص تھا اور اس کے بیٹے تھے ساتھ، وہ گئے، انہوں نے سوچا کہ یہ جو یسوع نام جس کی پالوس منادی کرتا ہے، اس کے نام سے بدروہیں جو ہے وہ نکل جاتی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اس نام کا استعمال کریں گے۔ وہ گئے اور بدرو گرفتہ تھا، اور کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے بدرو گرفتہ سے کلام کرنا شروع کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تجھے یسوع کے نام سے جس کی پالوس منادی کرتا ہے، تاکہ کوئی ہیر پھیر نہ ہو جائے، گڑبڑ نہ ہو جائے، بدروہیں کنفیوز نہ ہو جائے کہ کسی یسوع کی بات کر رہا ہے، تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتایا اور کہا کہ ہم تمہیں حکم دیتے ہیں اس یسوع کے نام سے جس کی پالوس رسول منادی کرتا ہے، نکل جاؤ۔ اور وہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ نکلی تو نہیں، بلکہ انہوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا، اور ان کے کپڑے انہوں نے پھاڑ دیے اور ان کا برا حال کر دیا، اور وہاں سے وہ بے عزت ہو کے نکلے، کیونکہ بات نام رکھنے کی نہیں ہے، بات ہے کہ کیا کریکٹر ویسا ہے کہ نہیں، کیا جو کچھ بائبل کہتی ہے وہ ہم کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو آپ جہاں بھی ہیں، آپ جیسے بھی ہیں، خدا آپ کو برکت دے گا، اور اگر ایسے نہیں کر رہے تو پھر آپ کسی بھی بڑی سے بڑی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کلام اس کی تصدیق کرتا ہے، کلام اس پہ مہر کو ثبت کر دیتا ہے۔ سو نمک کے بارے میں جو ہے بات چیت ہماری جاری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح نے مقدس متی کے انجیل میں جو یہاں پہ حوالہ لکھا گیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ تم زمین کے نمک۔ یہ خدا یسوع مسیح نے زمین پہ کھڑے ہو کے کہا، اور جب خدا یسوع مسیح نے کہا تم زمین کے نمک ہو، تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ تم میں نمک ہے، تمہارے پاس نمک ہے، بلکہ خدا نے کہا کہ سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک تم پورے کے پورے جو کیا ہو، نمک ہو۔ یہ خداوند نے مجھے اور آپ کو بتایا، اور پھر ہم نے سمجھا کہ کون سا نمک خدا نے کہا تھا۔ تو احبار کی کتاب کے 2 باب کی 13ویں آیت ہم نے پڑھی تھی، اور وہاں پہ لکھا تھا کہ خدا نے یہ حکم دیا کہ 5 کی 5 سیکریفائس جو دی جاتی تھیں، ان 5 کے ساتھ خدا نے کہا کہ نمک کو ضرور پیش کیا جائے، اور یہ نمک جو ہوگا یہ خدا کے عہد کا نمک کہلائے گا۔ تو جب خدا نے کہا ہے کہ تم زمین کے نمک ہو، تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ زمین کے ساتھ میرا جو کووننٹ اور میرا جو عہد ہے وہ تمہارے ساتھ جو تمہارے ذریعے سے باندھا جائے گا، اس لیے آپ زمین کے نمک ہیں۔ اور پھر نمک کے بارے میں ہم نے اگلی بات یاد رکھنی ہے کہ بائبل مقدس میں نمک ایک واحد ایلیمنٹ ہے جس کو برکت کے لیے بھی اور جس کو لعنت کے لیے بھی، دونوں کے لیے جو ہے بائبل میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آئل ہے یا آگ اور بہت سی جتنی چیزیں آپ پڑھتے ہیں، ان کو صرف برکت کے لیے تو استعمال کیا گیا ہے، یا جو لعنت والی ہیں لعنت کے لیے، لیکن نمک ایک واحد ایلیمنٹ ہے بائبل میں جس کو دونوں کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور لعنت جو ہے، اس کو ہم نے سمجھا تھا کہ لعنت کیا ہے؟ یہ ایک لیگل سسٹم ہے۔ لعنت کا مطلب یہ نہیں کہ ایسی لعنت ہو جاتی ہے، نو 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 نو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لیگل لافل سسٹم ہے جس کے ذریعے سے کوئی چیز ہمارے بدن میں یا کوئی چیز ہمارے گھرانے میں انٹر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بلڈ لائن کے ذریعے نسل در نسل جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ کیونکہ کہیں پہ ہماری بلڈ لائن میں کوئی چیز ایسی ہوئی ہے، کچھ ایسا کیا گیا ہے جس کے سبب سے جو ہے اسپرچول لا جو ہے خدا کا وہ بریک ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔
सो लानत जो है ये लीगल सिस्टम है, और नमक जो है उससे हायर लीगल सिस्टम है जो लानत के लीगल सिस्टम को ओवरराइट कर देता है। इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप मुकाशवा की किताब के 12 बाब की 10 आयत को पढ़ें तो वहां पे आपको पता चलेगा कि जो हमारा दुश्मन इब्लीस है उसके बारे में लिखा है कि वो खुदा के लोगों पे इल्जाम लगाता रहता है, उन्हें एक्यूज करता रहता है। और जब वहां पे लिखा है कि वो इल्जाम लगाता रहता है तो इल्जाम वो कहां पे लगाता है? वो मेरे सामने इल्जाम लगाता है, वो आपके सामने इल्जाम लगाता है, किसी पादरी के सामने, किसी बिशप के सामने, किसी पोप के सामने, किसी आर्च बिशप के सामने, किसी बड़े मिरेकल वर्कर पादरी। नो 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 नो, ऐसी बात नहीं है। वहां पे लिखा है किसके सामने इल्जाम लगाता है? कलाम में लिखा है कि वो खुदा के सामने इल्जाम लगाता है। और खुदा जहां पे बैठता है, याद रखना आपने कि वो कोर्ट रूम है। क्या है वो अदालत है, कोर्ट रूम है। और खुदा एज अ किंग वहां पे बैठता है और वो वहां पे फैसले करता है, वो वहां पे अदालत करता है, वो वहां पे जो है अपनी अदालत को जारी करता है। और जब कलाम में लिखा है मैं और आप दुआ करते हैं तो दुआ के लिए जो ओरिजिनल वर्ड यूज किया गया है वो क्या है? मैंने बताया था दुआ के लिए ओरिजिनल वर्ड जो यूज किया गया है ग्रीक में वो है पिटिशन। जब हम दुआ करते हैं तो हम क्या चीज करते हैं? हम पिटिशन दायर करते हैं। और जो पिटिशन है वो कभी भी किसी रिलीजियस अदारे में दायर नहीं की जाती। पिटिशन हमेशा कोर्ट में दायर की जाएगी, पिटिशन हमेशा अदालत में पेश की जाएगी। पिटिशन एक ऐसी दरखास्त है जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ जो है उसको जो है वो शुरू किया जाता है, उसको दायर किया जाता है, उसको लगाया जाता है। किसी रिलीजियस अदारे का इससे ताल्लुक। जब खुदा का कलाम कह रहा है तुमने दुआ करनी है तो वहां पे लिखा है तुमने पिटिशन दायर करनी है ताकि मेरे लोग समझ जाएं कि हमने दुआ जब करनी है तो हमने असल में खुदा के कोर्ट रूम में चले जाना है जहां पे खुदा बैठा है। इसलिए इब्लीस के बारे में भी लिखा है कि वो क्या करता है? वो इल्जाम लगाता है खुदा के कोर्ट रूम के अंदर। इसलिए याद रखें वो लीगलिस्ट है, वो लीगल बातें करता है वहां पे। चूंकि खुदा जो है वो इंसाफ पसंद है, खुदा मुंसिफ है, तो वो खुदा के हुजूर में जाके कहता है चूंकि बोएज ने ये गुनाह किया है इसकी वजह से मेरा राइट है कि इसको और इसके घराने और इसकी ब्लड लाइन को मैं इन्फ्लुएंस करूं या उसमें मूव करूं। वो खुदा और उसके कोर्ट रूम में चला जाता है। मुकाशवा 12 बाब की 10 आयत इसे बताती है। अय्यूब की कहानी ये बताती है। कलाम में लिखा है खुदा के बेटे जमा हुए और इब्लीस भी खुदा के हुजूर में आया और खुदा अय्यूब की बात करने लगा और उसने कहा कि नहीं तूने उसे चूंकि बांध के रखा हुआ है, मुझे मौका दे, मैं ऐसा काम करूंगा वो तेरे मुंह पे तेरी तकफीर करेगा, फिर मुझे राइट मिल जाएगा कि मैं मूव कर सकूं उसकी जिंदगी। जब मूसा मर गया तो कलाम में लिखा है यहूदा के खत के अंदर कि उसके ऊपर जो है मेकाइल भी खुदा का मुकर्रब फरिश्ता आया और लूसीफर भी गया और वो खुदा के हुजूर में जो है वो बहस करने लगा कि मुझे ये राइट होना चाहिए कि इसकी लाश मैं ले जाऊं। सो इब्लीस जो है वो क्या करता है? इल्जाम लगाता है और वो लीगल राइट क्लेम करता है। वो यूं ही हमारी जिंदगियों में काम नहीं करता। वो उस वक्त काम करता है जब हम उसे अलाउ करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, खुदा के कवनेंट को ब्रेक करते हैं, तो उसके पास ऑटोमेटिकली ये राइट आ जाता है कि वो हमारी जिंदगियों में आए और काम करे।
یا ہم خدا کے جوے کے نیچے ہیں؟ مسیح نے کیا کہا تھا؟ میرے پاس آؤ اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں، میرے پاس آؤ، میرا جوا اپنے اوپر اٹھاؤ، میرا جوا نرم ملائم اور بوجھ ہلکا۔ جوے کے نیچے آپ نے رہنا ہی رہنا ہے۔ سو یا تو آپ خدا کے جوے کے نیچے ہیں یا آپ ابلیس کے جوے کے نیچے۔ جس کی بات آپ مان رہے ہیں اس کے جوے کے نیچے ہیں، آپ مانے یا نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کو عدالت سزا دیتی ہے، کسی بھی جرم کی سزا ملتی ہے کسی بھی شخص کو، آپ اس سے جا کے پوچھیں، کہتا ہے یہ میرے وکیل نے صحیح کیس نہیں لڑیا، یہ جج جو ہے وہ ملا ہوا ان کے ساتھ۔ آپ دونوں پارٹی سے عدالت شروع ہونے سے پہلے دونوں وکیلوں کی پارٹی سے ملے، دونوں ہی کہیں گے ہم ٹھیک ہیں، کوئی نہیں مانتا کہ اس نے یہ کیا ہے۔ لیکن خدا کی عدالت میں جب ہم جائیں گے، ہم مانے یا نہ مانے، وہاں پہ جیسے یہ فلم چلائی ہے، پتہ لگ گیا 25 سالوں میں یہ ہلکی سی رمز جو ہے آپ کو نظر آئی ہے کہ کیا ہوا ہے۔ سو خدا کی عدالت میں وہ جاتا ہے اور خدا کی عدالت میں الزام لگاتا ہے۔ کب؟ جب کوئی روحانی غلطی ہوتی ہے۔ جو بائبل مقدس ہے یہ روحانی کتاب ہے، یہ کنگڈم کا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ کوئی مذہب کی کتاب نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے اس کو مذہب کی کتاب بنا دیا ہے۔ یہ بادشاہی آسمان کی بادشاہی کا کانسٹیٹیوشن ہے۔ جب ہم اس کو بریک کرتے ہیں، توڑتے ہیں، کوئی اسپرچل ایرر آتا ہے تو اس کے جواب میں ہم ابلیس کو اسپرچلی روحانی طور پہ ایک کانٹریکٹ لکھ کے سائن کر کے دے دیتے ہیں کہ اب تیرا رائٹ ہے مجھ پہ۔ جب حوا نے اور آدم نے گناہ کر لیا، خدا کے کلام کو وائلیٹ کر دیا، تو اب ان کا ابلیس کے ساتھ سگنیچر کانٹریکٹ ہو گیا، اور ابلیس جانتا تھا اب یہ عدن میں نہیں رہ سکتے۔ خدا انہیں عدن سے نکالنا نہیں چاہتا تھا، ان کو تو بنایا ہی عدن میں رہنے کے لیے تھا۔ خدا انہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، ان کو تو بنایا ہی ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے تھا۔ لیکن جب انہوں نے نیا کانٹریکٹ سائن کر لیا ابلیس کے ساتھ، پھر خدا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ وہ تو خدا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کچھ کر سکتا کیونکہ اس نے آپ کو آزاد مرضی دی ہے۔ میں ابھی سوچ رہا تھا جب ہم گیت گا رہے تھے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے۔ یہاں بیٹھ کے تو ہم گا لیتے ہیں، ذرا کبھی سنجیدگی سے سوچیں اسے بیٹھ کے۔ میں تو بعض کا گیت گاتا ہوں، بائبل پڑھتا ہوں، میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، میرے سے تو پڑھی نہیں جاتی، گائے نہیں جاتے کئی لفظ۔ ہرنی جیسے پانی کے نالوں کو ترستی ہے خدا، ویسے میری روح تیری پیاسی ہے۔ مائی گوڈنس، کتنا ہیوی کلام ہے یہ، اور کتنے سہل طریقے سے ہم گا سکتے ہیں۔ اچھا آپ گا سکتے ہیں، آپ گاتے ہیں، میں بھی گاتا ہوں آپ کے ساتھ، اچھا ہے۔ عزیزو، خدا اور اس کا کام اور کلام اس سے بڑھ کے ہے، آگے ہے۔ ہمیں ایک قدم آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے، اگر نہ چلے تو دیر ہو جائے گی۔ سلانہ جو ہے یہ ایک لیگل سسٹم ہے، لیکن ساورن سسٹم نہیں ہے۔ خدا کا جتنا نظام ہے وہ ساورن ہے، خود مختار ہے، جس کے ساتھ ہم نے کنیکٹ ہونا ہے اور جس کے نیچے ہم نے جانا ہے۔ جو قرض ہے یہ اسپرچل لا کے نیچے آپریٹ کرتا ہے۔ کس کے نیچے آپریٹ کرتا ہے؟ اسپرچل لا۔ جب بھی اسپرچل لا بریک ہوگا تو یہ موو کرنا شروع کر دے گا، لعنت، قرض۔ لیکن جو برکت ہے، نمک ہے، وہ خدا کا جو ڈیوائن کوننٹ ہے، عہد ہے، اس کے نیچے آپریٹ کرتا ہے۔ اس لیے خدا چاہتا ہے ہم اس کے ساتھ جو ڈیوائن عہد ہے، جیسے میاں بیوی کا عہد ہے، انبریکیبل ہے یا انبریکیبل ہونا چاہیے۔
اس لیے آج ابلیس نے میاں بیوی کے عہد کو جو ہے اس کو اٹیک کیا ہے. اب بہت کم میاں بیوی دیکھیں گے جو ریگولر چیزوں میں رہتے ہیں اور وہ irregular جو ہے ان کی زندگی میں پرابلمز نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابلیس جانتا ہے. سو خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ جو خدا کا ڈیوائن کووننٹ عہد ہے اس کے نیچے جو آپریٹ ہوتا ہے اس کے مطابق میں نے اور آپ نے زندگی گزارنی ہے. جو نمک، جب مسیح نے کہا کہ میں اور آپ زمین کا نمک ہیں، تو نمک کے بارے میں ہم نے یاد رکھنا ہے نمک جو ہے وہ قانون جو ہے یا لا جو ہے جس کی بات کی جا رہی ہے وہ اس کو اگنور نہیں کر دیتا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ نمک جب موو کرتا ہے جو عہد کا نشان ہے تو وہ اوور رائٹ کر دیتا ہے، کینسل کر دیتا ہے. لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ جب یہ کام کرتا ہے، موو کرتا ہے، تو وہ لا کو جو ہے وہ اگنور نہیں کرتا. میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں وہ ریگولر نہیں ہے، وہ پرنسپلز ہیں بائبل کے. اگر آپ ان کو سمجھ سکیں، جان سکیں، اسٹڈی کر سکیں، سو وہ اگنور نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اس لا کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر دیتا ہے. نمک جب کام کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ اس کا جو لا ہے اس کو اگنور نہیں کر دیتا بلکہ وہ اس کی ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میں شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں، میں اس کو پورا کرنے آیا ہوں. یعنی شریعت یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی اگر انسان کو بچانا ہے تو انسان آئے تو وہ انسان بن گیا. اگر انسان کو بچانا ہے تو وہ کامل ہو، وہ کامل تھا. انسان کو بچانا ہے تو خون بہائے بغیر معافی نہیں، اس کامل انسان کا بلڈ شیڈ ہونا چاہیے. اس نے بلڈ کو شیڈ کر دیا. سو اس نے اس کو اگنور نہیں کیا بلکہ اس کی جتنی ڈیمانڈ تھی اس کو پورا کیا ہے. تو چونکہ اب ڈیمانڈ پوری ہو گئی ہے تو لہٰذا اب ہم فری ہو سکتے ہیں. کب؟ جب ہم درستگی سے خدا کے کلام کو اور مسیح کو قبول کر لیں، اپنے طریقوں سے، اپنے حساب کتاب سے نہیں. ہمارے اپنے بھی بڑے حساب کتاب ہیں. میرا بیٹا چونکہ ایسے کرتا ہے، میری بیٹی ویسے کرتی ہے، میرے ماں باپ ایسے کرتے ہیں، لہذا فلاں چیز اچھا لگتی تو غلط ہی ہے، لیکن چلو کوئی بات نہیں. کیا فرق پڑتا؟ فرق پڑتا ہے. جہاں فرق نہیں پڑے گا عزیزو وہاں پہ فرق پڑے گا. وہاں کوئی مسیح اور مجھے اور آپ کو یہ نہیں کہ مسیح کے کلام میں لکھا ہے، مقدس پطرس کے بارے میں لکھا ہے، مقدس پطرس میں کھڑا تھا اور جب اس نے غلط بات کی تو مسیح نے کہا اے ابلیس دور ہو. کوئی روح رائت نہیں ہے، کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں ہے. یہ کوئی خالہ جی کا باڑا نہیں ہے کہ ہم جیسے مرضی کھیلتے پھریں اس کے ساتھ. یہ کوئی ایسی نہیں ہے بات کہ یہ کوئی جیسے بھی ہم چاہیں اس کو توڑ مڑوڑ سکتے ہیں کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے، میرے فلاں کو پسند. نو 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 نو. اسی لیے مسیح نے کیا کہا تھا، اگر کوئی میرے پیچھے چلنا چاہے، میرا شاگرد بننا چاہے تو کیا کرنا ہے، اپنی ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، بچوں سے زیادہ، اگر ان سے زیادہ نہیں کر سکتے تو کلام میں کیا لکھا ہے، مسیح نے کیا کہا، میرا شاگرد ہونے کے، وہ پھر ماں باپ کے پاس ہی رہے، وہ بچوں کے پاس ہی رہے، پھر جہاں وہ جائیں گے وہ بھی جائیں. ایک نے پوچھا مسیح کے پیچھے آنا چاہتا تھا، انہوں نے کہا جی میں ذرا مردہ مر گیا کوئی دفن کر ہوں. انہوں نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو. یہ نہیں کہ مسیح یہ نہیں چاہتا تھا کہ فیونرل میں نہ جائے. نو نو، اٹس اے اسپرچول اپلیکیشن. سو مجھے اور آپ کو مسیح جب یہ کہہ رہا ہے، نمک کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، تو مسیح نے یہ کہا تھا کہ میں شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا، پورا کرنے آیا. سو مسیح نے اپنا اس قانون کے اوپر، اس لا کے اوپر، شریعت کو لا کہتے ہیں، اس کے اوپر کیا کیا، اپنا خون لگا دیا.
सच्चाई के साथ, इख्तियार के साथ उसका मुकाबला किया, उसको इनकाउंटर किया, जो उसकी डिमांड थी वो डिमांड पूरी कर दी, और उस डिमांड को पूरा करने के बाद अब मसीह के लिए वो क्या हो गया? इनफेक्टिव हो गया, बेअसर हो गया। जब वो बेअसर हो गया तो अब ये समझने की बात है, ये गौर करें इस पे जरा। जब वो गुनाह किया आदम और हवा ने, तो क्या हुआ? वो खुदा ने क्या कहा कि जिस दिन तुमने खाया तुम मरे। इसका मतलब है कि अगर गुनाह ना होता या गुनाह रिमूव कर दिया जाए तो मौत भी रिमूव हो जाएगी। तो जब डिमांड पूरी हो गई, उसने वो कर दिया जो करना था, और अब जब वो कब्र में गया है, तो अब कब्र में जाने के बाद चूंकि डिमांड पूरी कर दी गई है, इसलिए कब्र अब उसे अपने कब्जे में नहीं रख सकती। इस वजह से वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि उसके बाद मैं और आप उस पे ईमान लाएं, और हम भी उसके वक्त पे जब वो आएगा कब्र में से जी के उठ के उसका इस्तकबाल करें और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहें। अलीशा नबी के बारे में लिखा है खुदा के कलाम में कि अगर ये हवाला जो पढ़ा गया 19 आयत से, अगर ये आप 18 1-2 आयत पीछे चले जाएं, तो वहां पे लिखा है कि ये जो वाकया हुआ, ये यरू में ये वाकया हुआ। कौन से शहर में? यरू शहर में ये वाकया हुआ। और यरू शहर के बारे में आपने याद रखना है कि यरू शहर में अलीशा आया हुआ है। यरू शहर में आने के बाद जो लोग हैं, उन्होंने शागिर्द हैं, उन्होंने राबता किया है और कहा है कि यहाँ का पानी खराब है, इतना खराब है कि इससे जो है जमीन बंजर हो गई है, हम भूखे मर रहे हैं, हमारे जानवर खत्म हो रहे हैं और सारे रिसोर्सेज जो है वो खत्म हो गए हैं, तो तू कुछ कर। तो यरू के बारे में हमने याद रखना है कि पहली बात यह है कि यरू वो शहर है जिसको सबसे पहले फतह किया गया था। इसी के गिर्द उन्होंने चक्कर लगाए थे 7 दिन, और ये यरू की दीवारें जो है वो क्या हो गई थी? गिर गई थी। और इस सब के बाद खुदा का बंदा जो यशुआ है, उसने कहा कि यरू जो है वो फतह हो गया है, लेकिन ये शहर जो है, उसने कहा कि जो कोई इसको तामीर करेगा, इसकी नींव डालते वक्त उसका बड़ा बेटा मरेगा, और इसके फाटक लगाते वक्त उसका सबसे छोटा बेटा मर जाएगा। ये बात उसने ये कर्ज किया उस शहर यरू के ऊपर, क्योंकि वो खुदा के लोगों के लिए पहली हिंडर थी, और वो ऊपर से जो है वो लानत कर रहे थे उन पे, ऊपर से उनके ऊपर गोया स्पेल कर रहे थे, अपने खुदाओं के नाम पे उनके साथ बात कर रहे थे, और वो सोचते थे कि यरू की दीवारें इतनी बड़ी, इतनी मजबूत कि इसके ऊपर 13 रथ, 13 चैरियट्स जो है वो एक वक्त में एक लाइन में खड़े कर दिए जाएं, तो इससे भी बड़ी दीवार थी कि वो 13 रथ एक वक्त में रेस लगा सकते थे। इतनी चौड़ी दीवार थी। उसके साइड की जो जगह थी वहां पे घर बने हुए थे लोगों के। जो राहब कस्बी थी ऊपर वहीं एक घर में रहती थी। तो वो कह रहे थे और मजाक कर रहे थे, और खुदा ने बगैर उंगली लगाए यरू की दीवारों को गिरा दिया। और फिर यशुआ ने कहा कि जो कोई इसको बनाएगा उसके साथ ये होगा। इसमें आपने याद रखना है कि उसने ये नहीं कहा कि ये शहर कभी बनाया ही नहीं जाएगा, लेकिन उसने कहा कि जो भी बनाएगा उसके साथ ये होगा। और फिर 500 साल के बाद, 500 साल के बाद एक बैतेल का शख्स था, हयेल उसका नाम था। ये सलातीन की पहली किताब के 16 बाब में अगर आप पढ़ें तो वहां पे आपको 34 वर्ष 34 वर्ष के अंदर मिल जाएगा। उसने ये इरादा किया, क्योंकि उसका जो बादशाह था उस वक्त का अखीब, उसको वो देख रहा था,
اور وہ دیکھ رہا تھا کہ اخیب نے ایزبل ایک لڑکی سے جو شہزادی ہے شادی کر لی ہے اور اس کے لیے بال کا مندر بنا دیا ہے، اور وہ اس کے ساتھ جا کے بال کے آگے جو ہے وہ گھٹنے ٹیک رہا ہے، وہ جھک رہا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اخیب نے ساری برائیاں جو ہیں جو اب تک بنی اسرائیل کے کسی بادشاہ نے نہیں کی تھی ان سے بھی کہیں زیادہ برائی کی۔ تو یہ جو حیل تھا اس نے سوچا کہ یہ کیا یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ جو یرو کو بنائے گا اس کے بڑا اور چھوٹا بچہ مر جائے گا، تو اس نے کہا کہ نہیں میں بناؤں گا۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ اس نے بنایا۔ جب اس نے بنایا تو کلام میں اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے کہ وہی ہوا جو یشوع نے 500 سال پہلے کہا تھا۔ اس کا بڑا بیٹا ابراہیم اور سب سے چھوٹا بیٹا سجوب اس کا نام تھا، وہ دونوں مر گئے۔ اور خیال یہ کیا جاتا ہے بڑا اور چھوٹا بیٹا مرنے کی جو پروفیسی تھی، جو نبوت تھی کہ وہ ایسا ہوگا، نہ صرف یہ تھی بلکہ اس کے درمیان میں جتنے بچے تھے سب مر گئے حیل کے، کیونکہ خدا کے بندے نے ایسا کہا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے رہنا شروع کر دیا، لوگ بسنا شروع ہو گئے۔ لیکن پرابلم کیا تھی کہ پرابلم یہ تھی نہ صرف وہ 2 بچے مرے بلکہ وہاں پہ موت ابھی بھی موجود ہے۔ موت ابھی بھی یرو میں راج کر رہی ہے۔ موت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی۔ پانی بہ رہا ہے، پانی جاری ہے، لیکن وہ پانی موت کو لے کے آتا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ بیرننس کو، بنجر پن کو لے کے آتا ہے۔ پانی آپ جانتے ہیں کلام سے بھی اس کو تشبیہ دی گئی ہے پانی کو۔ بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کلام تو جاری ہے، کلام تو دیا جاتا ہے، لیکن وہ کلام لوگوں کی زندگی کے اندر موت کو لے کے آتا ہے، اسپرچول ڈیتھ کو لے کے آ رہا ہے۔ آج جو ہے ابلیس نے نہا جو کلیسیائیں ہیں بہت سی ان کو اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ کلام تو جاری ہے، لیکن وہ کلام جو بائبل ہے وہ نہیں، بلکہ اس میں سے جوڑ توڑ کے کسی اور ہی طرح کا کلام سنایا جا رہا ہے۔ اس سے روحانی موت پیدا ہو رہی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ پانی جاری ہے یرو کے اندر، لیکن وہاں سے کیا نکل رہا ہے؟ موت اور بنجر پن ان میں سے نکل رہا ہے، اور لوگ وہاں موجود ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کو کہا گیا، اور جب اس کو کہا گیا تو اس نے کہا ایک نیا پیالہ لاؤ اور نمک لے کے آؤ۔ خدا کے عہد کو اس نے یاد کیا، اور دعا کر کے خدا کے عہد کو یاد کر کے جب اس نے ان پانیوں کے اندر اس نمک کو ڈیلا تو خدا کے کلام میں یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے، اگر آپ 21 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اب آگے کو، اس نے کہا کہ اب آگے کو اس سے 2 چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں وہ ریموو ہو جائیں گی۔ اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پن نہ ہوگا۔ ڈیتھ اور بیرنس جو ہے وہ زندگیوں سے، ان کے ملک سے، شہر سے جو ہے وہ ریموو کر دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے کلام کا نمک، وہ نمک جو آپ اور میں ہیں، جس کے لیے مسیح نے کہا کہ تم زمین کے نمک ہو، جب بھی عہد کو یاد کیا جائے گا، جب بھی نمک کو اپلائی کیا جائے گا، جب بھی ایسے کیا جائے گا تو خدا کی کنگڈم ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے، اور خدا کا کام جو ہے وہ ہمارے درمیان شروع ہو جاتا ہے، اور ہم خدا کے کام کو اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ مجھے کسی نے ایک سوال کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ میں آج کے لیے کام نہیں کر رہا، میں کل کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آج کیا ہے کیسا اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن کل جنریشنز جو آئیں گی، میرا ایمان ہے وہ اس بات کو، ان باتوں کو جو آپ اور میں کر رہے ہیں یاد کریں گی، وہ یہ اگلی پیڑھی تک پہنچائیں گی اور بتائیں گی جو کچھ ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے۔ لیکن ہماری نگاہ خدا اور اس کے کلام کے اوپر ہے۔
آپ اور میں اور خدا کے لوگ جو بائبل میں تھے وہ کبھی یہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے کہ وہ کچھ چیز ہے، بلکہ وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ خدا اور اس کا کلام جو ہے اس کو عظمت مل جائے اور وہ جو ہے عزت اور جلال پا جائے۔ میری اور آپ کی بھی یہی کوشش ہے یا یہی کوشش ہونی چاہیے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجیے، اپنے سروں کو جھکائیے۔